السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولائی حامل لبائک الحمد اسمہ حامد وممدوحک واصل کل عالمک وامام کل عالمک ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو فدك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے بول دو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ سن لو، یہ میں تو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن دل کی آواز ہے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی میدان عمل میں قدم رکھ دو، مدد غیب سے اللہ تمہاری فرما دے گا۔ بے شک ہو جاؤ۔ تم کیا چاہتے ہو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کاش آج سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش آج حضرت عمر ہوتے۔ ابے ہوتے کیوں؟ تو عمل اچھا کر لے، اللہ تجھی میں کسی کو پیدا کر دے گا۔ تو عمل اچھا کر لے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ تجھ میں پیدا کر دے گا، کوئی طارق بن زیاد تجھ میں پیدا کر دے گا، کوئی موسیٰ بن نصیر تجھ میں پیدا کر دے گا، کوئی محمد خان ثانی تجھ میں پیدا کر دے گا۔ اپنے عمل اچھے کر لے، اور اگر تو عمل اچھے نہیں کر سکتا تو بس تمنا ہی کر سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ صرف تمنا کر سکتے ہو۔ مسلمانوں بڑے خطرناک ماحول، بڑے حالات خراب آ گئے، بہت زیادہ حالات خراب۔ صرف میں آپ سے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ عمل اچھے کر لو، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ صرف عمل اچھے کر لو، اس چیز کی ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میرے بھائی؟ ایک بار ذرا درود شریف اور پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفینا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے اے لوگو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات بے شک، قائم ہے سبحان رسول کی زندگی میں، قائم ہے رسول کی، زور سے بولو، سرکار کی رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات۔ اور کہہ دوں اپنے زبان میں، تم کو زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی آئیڈیل چاہیے تو قرآن کہتا ہے وہ آئیڈیل آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کوئی نمونہ چاہیے، کوئی آئیڈیل چاہیے تو کوئی اور نہیں، قرآن نے کہا وہ آمنہ کا لال ہے، نبیوں کا سردار ہے، مدینے میں ارمان فرمانے والا میرا مصطفیٰ ہے۔ حضرات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قاری یوسف صاحب قبلہ سنبلی بہت بڑے ناظم ہیں، بہت اچھے ناظم ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ طاہر رضا صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آمین۔ یہ سفر کرتے ہیں، حالات اس وقت بڑے اچھے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑے حالات ہیں۔ ابھی میں سفر کر کے ابھی بہت لمبا آ رہا تھا، دلی سے میں ٹرین میں بیٹھا، کئی حافظ قرآن سنا کے آ رہے تھے، کئی حافظ قرآن سنا کے عید کی نماز پڑھا کے، ان کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں تھی۔ آپ سوچ رہے ارے حافظ جی کے سر پہ ٹوپی نہیں، ایسا نہیں، مجبوری۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا یار ٹوپی سر پہ کہاں گئی؟ حالانکہ بڑے نیک لوگ تھے وہ، ایسا نہیں کہ صاحب وہ ٹوپی اس لیے، مگر واقعی وہ نیک تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک نیک آدمی کو آپ اس کے خلاف کرتا دیکھو تو حیرت ہوگی، باقی تو شراب پیتا بھی دیکھو تو حیرت نہیں ہوگی۔ تو میں نے ایسی پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے ٹوپی؟ بولے حضرت یقین کرنا ہم کرناٹک سے کہاں سے بتایا قرآن سنا کے آ رہے ہیں، اتنے برے ماحول ہیں، اتنے برے کہ ٹوپی اوڑھ کر بیٹھنا اتنا دشوار ہے کہ ہمیں اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے، اتنا ٹارچر کیا جا رہا کہ دل چاہتا ہے یا تو خودکشی کر لیں یا ٹرین سے کود جائیں۔ حقیقت بتا رہا،
اب پہچانے چھپا کے تمہیں چلنا پڑ رہا ہے. یہ بات حقیقت ہے. عبد القادر صاحب یہ شاعر ہیں بہت اچھے، عبد القادر صاحب یہ جی سفر کرتے ماشاء ہیں پہچانے چھپا چھپا کے. مجھے بتاؤ ہم بھی ایک دن سفر کرنا بند کر دیں گے؟ بڑی مشکل سے سفر ہو رہا ہے. یہ مولانا بھی سفر کرنا یہ بند بات کر دیں گے. حقیقت ہے. مجھے بتا تم نے تو ویسے ہی اپنی پہچانوں کو ختم کر دیا، داڑیاں ختم کر دی، ٹوپیوں کا نام نہیں. تم نے تو ہاتھ میں کڑے پہن لیے، مونچھوں کو تم نے بڑھا دیا ہے، اور تم نے اس کے بعد میں جو ہے صاحب غیروں جیسی صورت بنا لی ہے. تمہیں تو مطلب نہیں ہے. ان علماء سے کچھ پتہ چلتا تھا کہ ہاں کہیں مسلمان بھی ہے اس ہندوستان میں، یہ بھی اپنی پہچانیں چھپا لیں گے، اور نہیں چھپائیں گے بیچارے تو پھر یہ سفر کرنا ہی بند کر دیں گے. مجھے بتاؤ مسلمانوں تم ہو کہاں؟ سب کچھ معاملہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا سب سے بہتر اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو آمینہ کے لال کو بناؤ. کوئی آئیڈیل کسی فلمی ہیرو کو بنا کے چلتا ہے، کوئی آئیڈیل کسی نیتا کو بنا کے چلتا ہے، کوئی آئیڈیل کسی کرکٹر کو بنا کے چلتا ہے، کوئی آئیڈیل کسی دنیا دار کو بنا کے چلتا ہے. مگر نہیں، قرآن نے منع کیا ہے. لوگوں پیسے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، مال والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، ناچنے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کان کھول کے سنو، کھیلنے والوں کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ہے اگر آئیڈیل بنانا ہے مدینے کے تاجدار کو بنا. مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا لیا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، مرنے کے بعد کی زندگی بھی تیری کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی محمد گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ، سبحان. بہت خوب، اچھا پیغام. ہم نے آئیڈیل نہ بنایا. اور ایک بات بتاؤں، کسی بھی مذہب میں کوئی سا بھی مذہب اٹھا لو گے، گارنٹی کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں میں، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سارے مذہب کے تو میں نام بھی نہیں گنا سکتا کتنے مذاہب ہیں. پورے مذہب کے اندر کسی کا پیشوا ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس نے ایسی زندگی گزاری ہو جس کے اندر دنیا کے سارے معاملات آ گئے. لیکن صرف ہمارا نبی ایک ایسا ہے جس نے 63 سال میں، ظاہری طور پہ زندگی کتنی ہے؟ صرف 63 سال، مگر اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ دنیا کے سارے معاملات آپ کے 63 سالہ زندگی میں آ گئے ہیں. بے شک بے شک. سارے معاملات صرف 63 سالہ زندگی میں آ گئے ہیں. میرے نبی نے ایسی زندگی گزاری، اور کسی پیشوا کی زندگی میں سارے معاملات آپ کو بے شک نہیں مل سکتے. میری گارنٹی ہے، گارنٹی ہے. بے شک بے شک. عیسائی ہیں، عیسائی شادی کرتے ہیں، وہ تمہارے نبی کی سنت ہے. ان کے نبی نے تو شادی بھی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں. تیرے نبی نے شادی کر کے بتایا، تجارت کر کے بتایا. تیرے نبی نے جنگ کر کے بھی بتایا، دعا کر کے بھی بتایا، ہجرت کر کے بھی بتایا، بیمار میرے نبی ہوئے بیمار رہ کے بھی بتایا. تیرے نبی نے فاقہ کر کے پیٹ سے پتھر باندھ کے بھی بتایا. بتا تیرے نبی نے کیا کیا نہیں کیا. تیرے نبی نے سب کچھ کر کے بتایا. دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تیرے نبی نے نہ کر دیا. بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے بہت. اب بات سنو، 1400 سال پہلے ذرا تصور تو کیجئے. 1400 سال پہلے جس وقت تصور بھی نہیں تھا ان بڑی بڑی چیزوں کا، آج دنیا ترقی کر گئی. تیرے نبی نے وہ کر کے بتا دیا. بے شک. سبحان ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ. آج دنیا نے ترقی کی. کیا کیا؟ ہوائی جہاز بنا دیا، ترقی کی. لڑاکا طیارہ بنا دیا، ترقی کی. 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چلنے والا ہوائی جہاز بنا دیا. آج کا کوئی سائنسداں، آج کا کوئی سائنٹسٹ آپ سے سوال کر سکتا ہے اے مسلمان ذرا یہ تو بتا تیرے نبی نے زندگی کے ہر شعبے پر کام کیا ہے تو آج کے سائنسدان نے اتنی ترقی کی ہے کہ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چل جاتا ہے. تو کہنا تیرے سائنسدان نے ترقی کرنے کے بعد پھر بھی میرے نبی کے قدموں کو نہیں پہنچا. تیرے سائنسدان کا بنایا ہوا جہاز 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر چلتا ہے. اور میرا نبی جب معراج کو گیا تھا تو پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. زندہ باد، زندہ باد. بہت خوب، بہت خوب. اب مجھے بتائیے، جہاز تیز چلتا ہے، نبی کی رفتار تیز ہے؟
पलक नहीं झपका था, पलक नहीं झपका था, उससे पहले नबी जमीन से आसमान पर, फिर पलक नहीं झपका, एक आसमान से दूसरे आसमान पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें पर, पांचवें से छठे पर, छठे से सातवें पर, और उसके बाद में कौन कौन सी मंजिलें तय की कुरान कहता हो फकाना काबा कौसैनी औ अदना, मेरा नबी उन मंजिलों में पहुंच गया जहां पर आज तक कोई फरिश्ता तक ना पहुंचा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे बताइए आप क्या कहने हैं? नबी की जिंदगी में क्या नहीं है, हर चीज नबी की जिंदगी में मिलेगी, बेशक, हर तरीका नबी की जिंदगी में मिलेगा, हर मामला नबी की जिंदगी में मिलेगा। देखो होने लगा नहीं, अभी 2 दर से जाएंगे, उठ के 2 दर से जाएंगे, मुझे पता है इस वक्त तकरीर नहीं की जाएगी। अब मैं जहां मेरा मूड बन के आएगा ना, वहीं से 4 उठ जाएंगे, वहीं मूड खराब हो जाएगा, सही बात है ना। ऐसा लगता है कि मैं अच्छा ही नहीं बोल रहा हूँ। अब ये रुकेंगे नहीं, बंदूक लेके खड़े हो जाओ, रोक के दिखा दो, जाओ राइफल लेके खड़े हो जाओ, दिखा दो। मेरी बात गलत हो तो कड़वे लगते हैं जुमले, बात हकीकत है। तुम तो राइफल लेके खड़े हो जाओ अगर ये रुक जाए तो। बशरी तकादे हैं, इंसानी तकादे, नींद आती है, थकता है आदमी, हाजतें हैं, हजार मामलात हैं भाई। यार ये इंसान है, इनकी कोई गलती नहीं है भाई, टाइम ऐसा हो गया, बात समझ रहे। 4 बजे के बाद तो पुलिस वाले भी सो जाते हैं। लकड़ी की ट्राली और रेते की गाड़ी सुबह ही सुबह निकाले है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? क्यों? कहने इस वक्त मौलाना सो जा, जरा कम पैसों में काम हो जा। सही बात। कहीं कोई जागता हुआ मिला, 10-20 रुपए थमा दिए ना, तो सो तो चल जा, और थोड़ा मोड़ा तो अगर जागता भी हो तो आंखें और बंद कर ले, चले चले ही जाया, नींद आ रही है। और ऐसा वक्त होता है, समझ रहे हैं आप, तो ये खतरनाक वक्त होता है मेरे भाई। मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं बस थोड़ी देर तकरीर करूंगा, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप सुन लो मोहब्बत के साथ में, और उसके बाद तुम भी चले जाना, मैं भी चला जाऊंगा, है ना। मैं भी जागा हुआ हूँ और तुम इतने जागे हुए नहीं, मैं आपसे ज्यादा जागा हूँ, मगर बस थोड़ी सी सुन लो, उसके बाद चले जाना। मैं जो जहन में बात आई वो निकल जाएगी, नहीं तो मेरे भाई, मेरे नबी ने जिंदगी के हर शोबे पर काम किया, हर शोबे पर। लाइफ जाहिरी तौर पर नबी की 63 साल, सिर्फ 63 साल। कितनी जिंदगी? 63। जोर से बोल दो। देखो 40 साल में ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्का में रहे, 13 और 40, हिसाब लगाओ, मोबाइल में निकालो, जल्दी से निकालो, तो बोल दो ना यार, 53 हो गया तो 53। और उसके बाद 53 साल में हिजरत कर लिए, हिजरत करके 10 साल जाहिरी तौर पर मदीना पे रहे, 10 और 53, ये 63 साल की जाहिरी जिंदगी है। मगर काम मैं आपको बताऊंगा, आप एक शादी करते हो, हालत खराब हो जाती है। एक शादी, बाज तो एक शादी के चक्कर में बाल तक सफेद कर ले, सेटल ही नहीं हो रहा अभी। अरे भाई शादी करो नहीं मौलाना, अभी सेटल होने दो, जॉब लगने दो, कारोबार चलने दो, दुकान चलने दो, मकान बनने दो, प्लाट लेने दो, कार लेने दो। अरे जिंदगी 50-60 साल की है, दुनिया भर के काम करेगा, रह के जाएगा। बस शादी टाइम से कर, रिस्क देना खुदा का काम है। बेशक, अल्लाह ने वादा किया है, जब तुझे रिस्क दे रहा तो तेरी बीवी को नहीं देगा। बेशक बेशक, बात है कि नहीं मेरे भाई? सेटल हो जाऊं, सेटल के चक्कर में, सेटल के चक्कर में वो उम्र आ गई, 35 साल में शादी कर ला, और मुश्किल से उम्र हो रही है 60 साल है, औलाद रह गई धक्के को, अब्बा निकल लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, जब टाइम ही इतना है तो अब्बा तो निकलेंगे ही ना यार। पहले लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल जीते थे मेरे भाई, तो कोई बात नहीं। अच्छा पहले के कमाल की बात देखो, 100 साल जिंदगी होती थी और शादी 15 साल की उम्र में होती थी। ये चचा लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो, 15 साल में पुरानी बूढ़ी औरतें कहती हैं हमें तो पता ही नहीं हमारे कब शादी करा दी थी, हमें तो अच्छे से होश भी नहीं है। और आज जिंदगी कम हो रही है तो शादी नहीं कर रहा आसान। यार बात समझो, तू एक शादी करने के लिए आज इतना परेशान है, मेरे नबी ने 11 निकाह किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, कितने निकाह किए? 11। और पहला निकाह जो मेरे नबी ने फरमाया वो 25 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में लोग? 25। तो अब एक बात बताऊं, सुन्नत के मुताबिक भी काम कर लो, लगभग 25 साल तक तुम्हें एक ही निकाह करना है, एक से ज्यादा नहीं करना, जबकि जायज है। एक से ज्यादा कर सकते हो, और मेरा तो ये कहना है, मुंह पे मैक पे मुंह लगा के कह रहा हूं ये बात, अगर अल्लाह ने वुसात दी है, इस्तात दी है, तो एक से ज्यादा निकाह करो। जी बेशक, ये जहेज की लानत खत्म होगी, ये कोई मायूब नहीं है, ये कोई ऐब नहीं है, जहेज की लानत खत्म होगी। जब एक मोबाइल के 10 खरीदार होंगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और जब 10 मोबाइल होंगे एक खरीदार होगा तो कीमत नीचे आ जाएगी। बेशक। तरबूज रमजान में बिक रहा था 25 रुपए किलो, बस गलत तो नहीं कह रहा हूँ?
ہاں 35 تک بکا. اب بازار میں جائیو کہ اگر 10 روپے کلو 10 روپے نے تو لے جا ایسے یار بھر کے. جب خریدار زیادہ تھے مال کم تھا, آج مال زیادہ ہے خریدار کم ہے. جی بات صحیح. آج تم نے عیب سمجھ لیا, عیب نہیں ہے. کان کھول کر سن لو یہ جملہ بول رہا ہوں. عورتیں کوسیں گی تو مجھے کوس لیں گی, مگر حق بات بتا رہا ہوں میں. عیب نہیں ہے. اگر استطاعت ہے, اللہ نے مال دیا ہے, طاقت ہے تیرے پاس اور حق ادا کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ نکاح کرو. اس لیے ان عورتوں کی عزت بڑھ جائے گی, اس لیے کہ جب نکاح کرنے والے زیادہ ہوں گے عورتیں کم ہوں گی تو ان کی خود بخود عزتوں میں 4 چاند لگ جائیں گے. بے شک. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بات صحیح ہے بالکل. سعودی عرب میں آج بھی عورتوں کی عزت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. وہاں جہیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی. یہاں جو ڈیمانڈ ہے نا کیا کیا دو گے, اب تو اسٹیمنٹ لگوا رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بتاؤ شادی کرو گے کیسے. بچولیا کیا پوچھ رہا ہے, شادی کرو گے کیسی. کیسی سے مراد ہے اسٹیمنٹ بتاؤ. کھانا کتنے کا ہوگا, جہیز کتنے کا ہوگا, فرنیچر کتنے کا ہوگا, گاڑی کون سی والی ہوگی, پورے حساب لگوانا. اور اس کو عیب سمجھ رہے ہیں کہ دوسرا نکاح کر لیا. اور اگر کوئی مولانا دوسرا نکاح کر لے تو اسے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جہنم کا کام کر لیا ہے. اور یہ مولانا نے, اور یہ مولوی نے دوسرا نکاح. معاذ اللہ. اور نبی نے 11 نکاح فرمائے, 4 نکاح جائز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنے اولیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھو گے نا, سب کی زیادہ تر 2 3 بھی. ہاں یہ بات حقیقت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو, صحابہ کی جلیل القدر صحابہ کی کئی نکاح. اس لیے کہ اسلام نے نکاح کو فروغ دیا ہے. نکاح کو آسان کرو, نکاح کو فروغ دو, جلدی نکاح کرو, اس سے عورتوں کی عزت میں 4 چاند لگیں گے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اور ایک بات اور سن لو, اب بات بتاؤں, نکاح کر لو 1 سے 2, اور کرنے کے بعد یہ ضرور شریعت میں ہے عزت دونوں کو برابر دو. بالکل بالکل. یہ نہیں ہے کہ پرانی والی پر لٹھیا پھیر رہا اور نئی والی کو مراد آباد میں گھما رہا, نہیں بات صحیح. تب میدان محشر میں پھنس جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا ہوتا ہے. پرانے تو موبائل کو بھی دل نہیں کر رہا چلانے, نئے والے کو چلا رہا پہنچ کے صاف کر کے. تو میرے بھائی کان کھول کے سن لو, نکاح 1 سے نہیں 4 تک جائز ہے, لیکن حق 4 کا برابر ہوگا. پھر کان کھول کے سن لو, ہر معاملے میں 4 کا برابر ہے. ٹائم بھی 4 کو برابر دیا جائے گا. اگر 2 نکاح کیے ہیں تو دونوں کو ٹائم برابر دیا جائے گا, دونوں کو پیار برابر دیا جائے گا, دونوں کو خرچہ برابر دیا جائے گا. ہاں کان کھول کے سن لو, یہ مت کہنا کہ مفتی گلفام جلسے میں کہہ گئے خوب شادیاں کرو, نئی والی کو ٹہلاؤ, پرانی والی کو خوب لٹھاؤ. تو مطلب یہ نہیں, ہنسنے کی بات نہیں, بات سمجھنے کی ہے. اسلام نے ترازو کو جو ہے برابر تولا ہے اسلام میں. بس ایک صحابی رسول آئے نبی کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے. نبی نے فرمایا, وہ میرے صحابی مسکراتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے, آقا آج انصاف کر کے آ رہا ہو, آقا اس لیے مسکرا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. زندہ کیا کر کے آئے؟ انصاف کر. فرمایا کیسا انصاف کر کے آئے؟ عرض کیا, آقا میری 2 بیویاں ہیں. وہ لوگوں ذرا سنو, اور جو چلے گئے وہ کیا سنیں گے, مگر جو بیٹھے ہیں وہ سن لو. عرض کرنے لگا, آقا میری 2 بیویاں ہیں. یا رسول اللہ, میں نے دونوں بیویوں کے درمیان آج انصاف قائم کیا ہے, اس لیے آج بہت مسکرا رہا ہوں, اس لیے آج بہت خوش ہوں. یا رسول اللہ, میں آج بازار گیا تھا, بازار سے 2 تربوز خرید کر لایا. کتنا؟ 2. یا رسول اللہ, دونوں تربوزوں کا وزن برابر تھا. آقا دونوں تربوزوں کی قیمت برابر تھی. آقا دونوں تربوز جو خریدے ایک ہی دکاندار کے پاس سے خریدے. دکاندار ایک تھا, قیمت ایک تھی, وزن ایک تھا, ایک ہی کھیت کے تھے. یا رسول اللہ, 2 بیویاں تھیں, ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیا, ایک دوسری کو دے دیا. آج انصاف کر کے آیا ہوں آقا, اس لیے مسکرا رہا ہوں. بولو انصاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. نہیں پیچھے والے بولے ہو گیا. نبی نے فرمایا انصاف نہیں ہوا. نبی نے کیا فرمایا؟ انصاف. اب تمہاری بات سچی کہ نبی کی سچی؟ تو اب سن لو,
اب تمہارا مائنڈ بھی کہہ رہا ہوگا بھیجا گھوم رہا ہوگا مولانا انصاف کیوں نہیں ہوا؟ تربوز کا وزن ایک ہے، تربوز تولا گیا تو وزن ایک، تربوز کی قیمت ایک، دکاندار ایک ہی کھیت کا تربوز ہے، پھر بھی انصاف کیوں نہیں ہوا؟ نبی نے فرمایا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، انصاف نہیں ہوا۔ اور کرنے لگا یا رسول اللہ بھی انصاف میں کیا کمی رہ گئی؟ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا تربوز کچا نکلے ایک کا پکا نکلے، کا انصاف ہوا؟ ہو سکتا ہے ایک کا میٹھا نکلے ایک کا پھیکا نکلے، کا انصاف ہوا؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جس کا پکا نکلا اسے تو مزہ آ گیا، جس کا میٹھا نکلا اسے تو مزہ آ گیا، جس کا پھیکا نکلا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ پھر عرض کرنے لگا آقا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ غیب کی خبر دینے والے نبی نے بتایا، لوگوں زندگی کیسے گزارتے ہیں اس نبی نے بتایا، کان کھول کے سنو۔ نبی نے فرمایا او میرے صحابی تجھے دونوں تربوزوں کا آدھا آدھا کرنا تھا اور دونوں کا ایک ایک ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا اور بچا ہوا ایک ٹکڑا ایک ایک دوسری بیوی کو دیتا، تاکہ کچا جاتا آدھا آدھا جاتا، پکا جاتا آدھا آدھا جاتا۔ یہ ہے مذہب انصاف۔ ایک سے زیادہ شادی بھی کر لو، اگر اللہ نے دیا موقع ہے تو شادی کرو، کوئی ناجائز نہیں ہے، مگر انصاف بھی قائم کرو، اور انصاف اگر قائم نہ کر سکو تو نہ کرو۔ نوجوان سنو، اب یہاں دو کہاں سے کریں گے؟ میاں ایک کی نوبت نہیں آ رہی ہے، 35 سال ہو گئے ایک کا ہی نمبر نہ آیا، تو دوسری کا نمبر تو قبر کے جانے کے بعد آئے گا۔ ایک بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کا ہی نمبر نہیں آ رہا۔ 25 سال میں نبی نے پیرا نکاح فرمایا، کان کھول کے سن لو، سنت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی ہے، مگر 25 سال تک اپنے نکاح کے معاملے کو نپٹا لو، بس یہ اشارہ ہے نبی کی زندگی کا۔ ارے نبی چاہتے تو 30 سال میں بھی کر سکتے تھے، مگر اشارہ ہے کہ 25 تک اپنا معاملہ شادی کا نپٹا لو۔ پہلے بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن 25 سے اوپر جانے کی کوشش پھر نہ، پھر وہ عمر دوسری آ جاتی ہے۔ ہائے ہائے قربان جائیے یار، میرے نبی نے نکاح کو کتنا آسان فرمایا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے نکاح کو کتنا آسان فرمایا، لوگوں ذرا غور کرو کتنا آسان فرمایا نکاح کو۔ آج ہمارے ہاں نکاح اتنا ہارڈ کر دیا گیا، اتنا مشکل کر دیا گیا۔ لوگوں میرے نبی نے زندگی میں نکاح کو کتنا آسان فرمایا۔ تاریخ بتاتی، تاریخ اسلام پڑھو، سیرت رسول پڑھو، آپ کو پتا چلے گا۔ مکہ کے اندر ایک وقت کا ایسا ماحول تھا، ایسا وقت تھا کہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا اسے مارا جاتا تھا، کبھی پتھر مارے جاتے لوگوں، کبھی اسے گالیاں دی جاتی، کبھی اسے باندھ کے مارا جاتا۔ حضرت بلال کو تو کھچیڑ کے مارا گیا۔ جو ہے آپ لوگوں کی بڑا سختی کا ماحول تھا اس وقت، جو کلمہ پڑھ لیتا اسے بہت۔ حضرت ابو بکر کو تو ایک بار اتنا مارا، مکہ کے کافروں نے اتنا مارا کہ چہرے پہ ورم آ گیا، پہچان نہیں ہوتی تھی ابو بکر ہیں کہ کوئی اور ہے۔ اتنا مارا، اتنا ستایا حضرت ابو بکر کو۔ جب زیادہ ستایا مسلمانوں کو تو مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ میرے نبی نے بھی ہجرت کی مکہ سے مدینہ۔ میرے نبی جب ہجرت کی تو پیچھے پیچھے صحابہ بھی ہجرت کر گئے۔ ایک صحابی تھے ابو سلمہ، وہ ہجرت کر گئے۔ ان کی ایک بیوی تھی، بیوی رہ گئی تھی ام سلمہ، اور شوہر ہجرت کر گیا، مدینہ چلا گیا ابو سلمہ۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کرو۔ بیوی رہ گئی، شوہر چلا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا ابو سلمہ کا، جو بیوی کے پاس رہ گیا، دودھ پیتا تھا۔ لیکن بنا شوہر کے زندگی گزارنا بیوی کے لیے بڑا دشوار ہے۔ شوہر کے بیوی کے لیے شوہر کا ہونا دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھ دو اور شوہر ایک جگہ رکھ دو، تو جو شوہر بیوی کو سکون دے سکتا ہے وہ دنیا کی دولت سکون نہیں دے سکتی۔ راتوں کو ام سلمہ اٹھ کے روتی تھی شوہر کی یاد میں، اس لیے کہ شوہر چلا گیا تھا مدینہ، بیوی رہ گئی تھی مکہ۔ ایک دن رات میں اٹھ کے ام سلمہ رو رہی تھی اپنے شوہر کو یاد کر کے۔ ام سلمہ کا بیان ہے، میرے چاچا کا بیٹا اٹھ گیا، مجھے روتا ہوا دیکھا۔ اس نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو پوچھنے لگا ام سلمہ کیوں روتی ہے تو راتوں کو اٹھ کر؟
ام سلمہ بیان کرتی ہے، میں نے کہا اس لیے روتی ہوں میرے بھائی، مجھے اپنے شوہر کی یاد بہت ستاتی ہے، میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پرورش کا بھی معاملہ ہے، بن باپ کے اولاد کا حال کیا ہوتا ہے، مکہ کے اندر ماحول بڑا خراب ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کا باپ مدینہ چلا گیا ہے، اب میرے بیٹے کی پرورش کیسے ہوگی، مکہ کا ماحول بڑا خراب ہے، عورتوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، بنا شوہر کی عورت کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور لوگوں مکہ کا ماحول یہ تھا جس کا شوہر مر جاتا اس عورت کی عزت کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا، جس کا شوہر انتقال ہو جاتا اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، جس کا شوہر نہیں ہوتا اس عورت کو ایک کھلونے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ کہنے لگی مکہ کی زندگی بنا شوہر کے تو بڑی گھناؤنی ہے، اس لیے مجھے شوہر کی یاد آتی ہے۔ بھائی نے کہا اگرچہ اسے کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر بہن سے تھوڑی سی محبت تھی، کہنے لگا ایک کام کر، رات میں جب سارے لوگ سو جائیں، تیرے خاندان والے سو جائیں، مکہ کے لوگ سو جائیں، تو اپنے بیٹے کو لے کے خاموشی سے مدینہ نکل جانا، جا کے مدینے میں اپنے شوہر سے ملاقات کرنا اور شوہر کے ساتھ رہ کر کے مدینہ میں زندگی گزارنا۔ ام سلمہ کو جب یہ بات پتا چلی تو ام سلمہ نے کہا میرے بھائی میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں مکہ سے نکل جاؤں۔ بھائی نے اشارہ کر دیا، بھائی نے تھوڑی سی مدد کر دی، ام سلمہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے مکہ سے نکل گئی۔ مکہ کے لوگوں کو پتا چلا ام سلمہ جا رہی ہے، خاندان والوں کو پتا چلا، قبیلے والوں کو پتا چلا، لوگوں آگے جا کے راستہ روک لیا، ابھی مکہ سے اچھے سے نکل نہ پائی تھی، حضرت ام سلمہ کا راستہ روک لیا گیا، لوگوں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک عورت ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ذرا غور تو کرو حیثیت کیا ہوگی ایک عورت کی۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں سیم کے رہ گئی، میں خاموش ہو گئی، ڈر گئی۔ سارے لوگوں نے کہا ام سلمہ کہاں جا رہی ہے؟ میں نے کہا میں مکہ سے مدینہ جا رہی ہوں، میرا شوہر بھی مدینہ چلا گیا ہے، میں مدینہ جانا چاہتی ہوں، اتنا کہنا تھا۔ تو کہا اگر تو جانا چاہتی ہے تو اس بیٹے کو یہی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا خون ہے، یہ جو بچہ ہے نا ابو سلمہ کا بیٹا ہے، یہ ہمارا خاندانی حسب و نسب ہے اس کے پاس میں، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور اگر چاہے بچے کے ساتھ رہوں تو پھر تجھے مکہ میں رہنا پڑے گا، اور تو چاہے شوہر کے ساتھ رہوں تو پھر بچہ چھوڑنا پڑے گا۔ یار بیوی کے لیے شوہر کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے، اور ماں کے لیے بیٹے کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہے۔ کس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا مکہ والوں نے، بڑی ظالم قوم تھی یہ مکہ کی، لوگوں یہ بڑے ظالم لوگ تھے، یہ کسی سے بھی ذرا بھی رحم نہیں کھاتے تھے۔ رونے لگی، کہنے لگی مدینہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں ہے اور بچہ چھوڑنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کہنے لگے مکہ کے لوگ ام سلمہ تجھے فیصلہ کرنا ہوگا، یا بیٹا چاہیے یا مدینہ چاہیے۔ ہائے ہائے، اب ذرا غور کرو، آپ باپ بھی ہوگے، کتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہوں گے باپ ہوں گے، اور لوگوں بیٹا اگر ہوشیار ہو تو اسے چھوڑنا پھر بھی اتنا کمال یا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا جو دودھ پیتا ہو، جو بولنا نہیں جانتا ہو، یار اسے غیروں کے ہاتھوں میں چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے نا میرے بھائیو، کتنا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ منت سماجت کی ہاتھ جوڑے مکہ والو، میرے بیٹے کو مجھ سے نہ چھڑاؤ۔ نہیں، اگر تجھے مدینہ جانا ہے تو بیٹا یہی چھوڑنا ہوگا، اور اگر بیٹا چاہیے تو پھر تجھے مدینے کا ارادہ ترک کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے، بس دل میں ایمان تھا، کہنے لگی اگر مکہ میں رہوں گی تو صرف بیٹا ملے گا، اور مدینے میں جاؤں گی تو شوہر تو ملے گا ہی ملے گا، مگر آمنہ کے لال کا دیدار بھی ملے گا۔ فیصلہ کر لیا، اگر ہو سکے تو پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، ہو سکے تو نبی کی نگری میں جانا چاہیے، ہو سکے تو آمنہ کے لال کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ او جلسے میں آنے والوں، ماں نے کلیجے پہ پتھر رکھ لیا، ماں نے کلیجے پہ پتھر رکھنے کے بعد کہا او مکہ کے لوگوں، میرے بیٹے کو روک لو، تمہیں بیٹا چاہیے تو لے لو، لیکن میں مدینے جانے کا ارادہ نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے کہ مدینے میں میرا شوہر ہے، اور وہی آمنہ کا لال ہے، وہی نبیوں کا سردار ہے، مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، بس یہی تو میری زندگی کی معراج ہو۔ فیصلہ کر لیا، بیٹے کو چھوڑ دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بیٹے کو چھوڑ کے چل دی۔ رات کا عالم،
رات کا اب مکہ سے مدینہ جانے کے لیے کوئی پکا روڈ نہیں بنا ہوا تھا اس زمانے میں، کوئی کار نہیں چلتی تھی، کوئی بس نہیں چلتی تھی، کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی۔ آج تو میپ بھی ہے، آج تو بس کے راستے، کار کے راستے، آج تو سارا معاملہ بہتر ہے، لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو پہاڑیوں کے راستے تھے، جو جنگلوں سے ہو کے گزرنا پڑتا تھا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں جب میں مکہ سے نکلی، اندھیری رات تھی، کالی رات تھی، اور ایسا جنگلوں کا راستہ، پہاڑیوں کا راستہ، جھاڑیوں کا راستہ جب میں چلی تو میرا دل گھبرا رہا تھا، اے مولا اب میں نے راستہ مدینہ کا دیکھا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میں کس طرح مدینہ پہنچ پاؤں گی، پتہ نہیں میں پہنچ بھی پاؤں گی کہ نہیں پہنچ پاؤں گی، اتنی جھاڑیاں ہیں، اتنی پہاڑیاں ہیں، کوئی درندہ نہ مل جائے، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے، اور اگر کوئی آدم ذات بھی مل گیا تو لوگوں کان کھول کے سنو، اکیلی عورت کو دیکھ کے اس کی عزت کے آدمی اس کی عزت لوٹنے پہ جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب عورتوں کی عزت سے کھیلنا ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں تھا، بس ایک کھلونے کے برابر تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں گھبرا گئی، ڈری، مکہ سے نکلی، جنگل میں چلی، مجھے راستہ معلوم نہ تھا، مجھے کوئی شخص ایک مرد آتا نظر آیا، جب مجھے کوئی آتا ہوا نظر آیا میں نے دیکھا، میں اسے دیکھ کر کے بیٹھ گئی، ڈر گئی کہ پتہ نہیں کون ہے، کہیں یہ جنگل میں میری عزت کا لٹیرا نہ بن جائے، کہیں مجھے عزت کو یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ میں بیٹھی، آنے والا آیا، اے بھائی یار خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر یار بڑے افسوس کی بات، آپ لوگ سن نہیں سکتے، خاموش ہو کے کیا یار تقریر کریں گے بتائیے، کیا ماحول ہے دیکھ رہے ہیں آپ، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے اسٹیج بھی پورا خالی ہے، آپ لوگ بھی بول رہے ہیں، بتاؤ کیا تقریر کرنا ہے، یہ سب یہ بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ کو جانا میں نے اجازت تو دے دی نا، آپ چلے جائیے، دو لوگ بھی بیٹھے میں ان کو سنا دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ یہ نبی کا جلسہ ہے یار، اس کی بے حرمتی نہ کرو یار، اس کی عزت کرو میرے بھائی۔ آپ خاموشی سے بیٹھو، آپ کو جانا تو خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے کسی ایک سے اگر کہا ہو سبحان اللہ کہو، کسی ایک سے کہا نعرہ لگاؤ، بتائیے، میں نہیں کہہ رہا، مجھے پتا نہ نعرے کا ٹائم ہے نہ سبحان اللہ کا ٹائم، بس سن لو تھوڑا سا بات ختم۔ یہ قاری نعیم صاحب نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا، بڑی محنت کرنا پڑتی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ جو ہے اس کو اس طرح سے برباد نہ کریں، تھوڑی دیر سن لیں، اس کے بعد گھر چلے جائیے، بس میں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ یہ بات تو میں نے پہلے ہی کہہ دی ہے کہ اس وقت جو ہے جلسہ نہیں سنیں گے آپ لوگ، اٹھیں گے، بولیں گے، باتیں کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اور بھائی آپ سوچتے ہو مزہ آئے تقریر میں کوئی یہاں رسگلے نہیں بانٹ رہا ہوں، گلاب جامن نہیں بانٹ رہا ہوں جو آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ محبت سے سنیں گے تو آپ کی روح کو اچھا لگے گا، اور آپ محبت سے نہیں سنیں گے نا تو غوث اعظم بھی سنائیں گے تب بھی مزہ نہیں آئے گا۔ مکہ میں میرے نبی تقریر کرتے تھے، مدینہ میں میرے نبی تقریر کرتے تھے، صحابہ جھومتے تھے اور کافر تالیاں بجاتے تھے، پڑھنا تالیاں۔ کفار مکہ کے نبی تقریر کرتے تھے، صحابہ جھومتے تھے، کفار تالیاں بجاتے تھے، نبی قرآن سناتے تھے، کفار تالیاں بجاتے تھے، صحابہ جھومتے تھے۔ بتائیے نبی سے اچھی تقریر کون کر سکتا ہے؟ لیکن ان کے دلوں میں نہیں تھا تو وہ اس وقت جو ہے کچھ بھی نہیں، قرآن بھی تو وہ مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے، ٹھٹے کرتے تھے۔ میرے بھائی ادب کے ساتھ سن لو، باقی تمہیں جانا ہے خاموشی سے چلے جاؤ۔ اب مجھے بٹھالا تو مجھے تقریر تو کرنی ہے، تھوڑی دیر بولنے دو بس، اس کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا، آپ سے بول دیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا، مجھے دیکھ کے میں گھبرا گئی، کہیں یہ مکہ کا کوئی عزت کا لٹیرا نہ بن جائے میری۔ میں بیٹھ گئی، میں بیٹھی تو وہ آنے والا آیا، اور آنے کے بعد میرے پاس میں کھڑا ہو گیا، اور پاس میں کھڑے ہو کے معلوم ہے کیا بولا؟ اپنا نام نہیں بتایا، بلکہ کہنے لگا اے عورت، اے خاتون، تو جو بھی ہے میں تجھے نہیں جانتا، مگر مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے سہمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے دبے ہوئے لہجے میں کہا کیوں تو مرد نہیں ہے؟ مکہ کے مرد جو ہیں عورتوں کی عزت کو کھلونا سمجھتے ہیں، میں تو اکیلی عورت ہوں، وہ بھی جوان ہوں، اور یہ مکہ کے بیابا جنگل ہے، یہاں پر اگر تو میری عزت کا لٹیرا بن گیا تو مجھے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے میں سہم گئی، اس لیے میں ڈر گئی۔ تو آنے والے نے کیا جواب دیا تھا؟ مسلمانوں مچل جاؤ گے، لوگوں تمہاری شان کیا تھی؟ کہنے لگا اے عورت، اے خاتون، اس لیے
ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک محمد کا غلام سچا مسلمان ہوں۔ میں نبی کا غلام سچا مسلمان ہوں، اور نبی کا غلام عزت لوٹتا نہیں ہے بلکہ لٹتی ہوئی عزتوں کو بچا لیا کرتا ہے۔ اور نبی کا غلام کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، نبی کا غلام تو لٹتی ہوئی عزتوں کو اپنی جان کی بازی لگا کے بچایا کرتا ہے۔ سلمہ کہتی ہے کہ جب میں نے اتنا سنا تو سینہ چوڑا ہو گیا، میرے نبی کا غلام ہے، مسلمان ہے، تو پھر عزت نہیں لٹے گی۔ اب تو اگر کوئی آئے گا بھی تو یہ جان کی بازی لگا کے میری عزت کی حفاظت کرے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا وہ بھائی تو کون ہے؟ آنے والے نے کہا میرا نام ہے عثمان بن طلحہ، یہ نبی کا صحابی ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ نظر نیچی ہے عثمان بن طلحہ کی، ابھی نظر دوڑائی نہیں ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں نظر جھکا کے مجھ سے بات کر رہا تھا عثمان بن طلحہ، نظر جھکا کے بات کر رہا تھا۔ اے نوجوانوں آج تم بھی مجھے بتاؤ، کہیں شادی بیاہ میں جاتے ہو، تم کھانا بھی کھاتے ہو تو تمہاری نظر ادھر زیادہ رہتی ہے جدھر عورتوں کا ڈپارٹ ہے۔ اور کان کھول کے سنو میرے بھائیوں، اپنی نگاہوں کو جس شخص نے اپنے قبضے میں نہیں رکھا اس کا نفس اس کے قبضے میں نہیں رہے گا، اور جس کے قبضے میں جس کا نفس نہیں رہے گا وہ انسان ہی اپنے قبضے میں نہیں رہے گا۔ کان کھول کے سن لیجیے، نگاہوں کو قبضے میں کرو، نگاہ قبضے میں ہوگی تو نفس قبضے میں ہوگا، اور جس کا نفس قبضے میں ہو گیا اللہ اسے ولی بنا دیتا ہے۔ ولی کا نفس قبضے میں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے لکڑ شامیہ، معلوم ہے کیسا نفس قبضے میں تھا؟ جیب میں مرچ اور نمک کی ڈیلی، جانتے ہو وہ ڈیلے والا نمک، وہ ڈال کے رکھتے تھے ہمیشہ۔ اور نیک آدمی تھے اس زمانے میں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے انتقال کیے ہوئے، 40-50 سال ہوئے ہوں گے، ابھی زندہ ہیں لوگ ان کو دیکھنے والے۔ تو لوگ چاہتے تھے میاں ہمارے گھر دعوت کھا لیں، کھانا کھا لیں، چونکہ سب کو پتا تھا یہ ولی آدمی ہے تو ہر آدمی چاہے گا کہ یار نیک آدمی میرے گھر آئے گا، دعا کر دے گا، کام بن جائے گا، ہے نا۔ تو لوگ کہتے تھے میاں آؤ کھانا کھا لو، کھانا کھا لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو جو انہیں کھانے کے لیے کہتا تو وہ اسے 10 گالی سنا، کہتے کمبا مجھے زہر کھلائے گا، زہر میاں کو اس لیے بلا رہا ہے کہ دعا کر دے گا، ظالم، اس طریقے کے جملے بہت۔ اور کسی کے گھر موڈ ہوتا تو چلے جاتے، چل 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 کھائیں گے، اور وہ اگر چلے جاتے اور اگر وہ مرغ مسلم یہ وہ سب پیش کرتا نا تو پتا کیا کرتے؟ نمک کی ڈیلی نکالتے، مرچی نکالتے۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بھی ایسا کرنا، مگر میں بتا رہا ہوں نفس کو کیسے مارتے ہیں اللہ والے۔ اور نمک سے لگا لگا کے، مرچی سے لگا لگا کے روٹی کھاتے اور کہتے جاتے مرغا کھا گا لے مرچی کھا، بکرا کھا گا نمک سے کھا۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کھانا کھاتے جاتے ہیں، بات کس سے کرتے ہیں؟ کہتے میں اپنے نفس سے بات کرتا ہوں۔ جب میں کھاتا ہوں نا نمک سے روٹی تو نفس کہتا ہوں مرغا کھا لینا، تو میں نفس سے کہتا ہوں مرغا کھا گا لے مرچی کھا۔ یار یہ اللہ والوں کی شان ہے نا، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ہمارا تو دل جو بھی کر رہا ہے کہ بھئی یہ ایسا کیوں کر لیا، دل کر رہا تھا۔ ارے بھئی یار تم شراب کیوں پینے لگے، دل کر رہا تھا۔ ارے بھئی یہ کیوں کرنے لگا، دل کر رہا تھا۔ او بھائی سب دل کر رہا تھا، دل تو تیرا بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن جو دل چاہے وہ سب کچھ کام نہیں ہوتا، کام وہ ہوتا ہے جسے اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھو، جو کام دل چاہے یہ دیکھ لو، دل چاہ رہا دماغ سے سوچو یہ جائز ہے کہ ناجائز، اگر جائز ہے تو کر لو، ناجائز ہے تو چھوڑ دو۔ دل 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 یہ شیطان بیٹھا ہے اس میں، یہ شیطان برغلاتا رہتا ہے۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرو، ام سلمہ کا بیان ہے، نگاہیں جھکی ہیں۔ نگاہیں کیا ہیں؟ زور سے بولو، نگاہیں جھکی ہیں۔ اور میرے بھائی اگر نگاہ پہ آپ کنٹرول نہ کر سکے تو میری گارنٹی ہے پھر نفس پہ کنٹرول نہیں کرے، اور برا کام اگر نہیں کرو گے تو برے خیالات ضرور آئیں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ اور برے خیالات پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، جب برے خیالات آئیں گے میں تو نہیں جانوں گا، میرے دل میں کیا آپ کو نہیں پتا، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تیرے دل میں کیا ہے، تیرے دماغ میں کیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ دل و دماغ سلامت رہے، تم چاہتے ہو تمہارا دل اچھا رہے، تم چاہتے ہو تمہارا دماغ اچھا رہے، تو مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ کائے کی حفاظت کرو؟ زور سے بولو، اپنی نگاہوں کی۔ اگر نگاہوں کی حفاظت نہ کر پائے
کنٹرول نہیں کر پاؤ گے، نماز بھی پڑھو گے تو خیال برے آئیں گے، غلط آئیں گے. آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس لیے کہ آپ نے نگاہوں کا کنٹرول ہی نہیں کر پایا. اور ایک بات سن لو، اگر تم کسی کے بارے میں غلط سوچو گے تو وہ تمہارے بارے میں بھی غلط سوچے گا. اگر تم کسی پر غلط نظر ڈالو گے تو کوئی تمہارے گھر میں غلط نظر ڈالے گا. تم کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط سوچو گے، کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں غلط سوچے گا. تم کسی کی بہن کے بارے میں غلط سوچو گے، کوئی تمہاری بہن کے بارے میں غلط سوچے گا. میرے نبی کی حدیث ہے، لوگوں سن لو، نبی نے فرمایا حرام کام کرو گے تو یہ حرام کام کا بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا. نہیں سمجھے ہو تو اور سمجھ لیجیے. اگر تم کسی کے ساتھ زنا کرو گے تو نبی نے فرمایا اس زنا کا بدلہ تمہاری بہن سے، تمہاری بیٹی سے لیا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کا فرمان ہے. آدمی سوچتا میرا گھر تو سیب رہے، میرے گھر میں کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، میں سب کے گھر میں نظر اٹھا کے دیکھوں. تو نبی کی حدیث ہے اگر تم حرام کاریاں کرو گے تو اس کا بدلہ تمہارے گھر سے دیا جائے گا. ایک شخص آیا نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، آقا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. توجہ فرمانا، کتنی بڑی بات، زنا کی اجازت دے دیں. نبی نے فرمایا زنا کی اجازت چاہتا؟ ہاں. میرے نبی نے فرمایا تو پسند کرے گا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا؟ تو پسند کرے گا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا؟ تو پسند کرے گا اپنی پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا؟ عرض کی آقا میں کیسے پسند کروں گا، یہ تو نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا کسی کی تو بہن ہوگی، کسی کی تو پھوپھی ہوگی، کسی کی تو ماں ہوگی، کسی کی تو بیٹی ہوگی. جب اپنے لیے یہ کام پسند نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کر. یہ اسلام اور یہی جلسے کا مقصد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تم سوچو کہ یہ بات بتا دو کہ غوث اعظم نے 12 سال کی کشتی کو اشارے سے نکال دیا تو کرامت تو مجھے بہت یاد ہے. غوث اعظم نے تو 12 سال کی نکال دی، مگر تمہاری کشتی تو ڈوبنے جا رہی ہے. جنت کی تقریر بڑی اچھی لگے جو مولوی ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے، بنا گدے کی گیند جو جاتی ہے باؤنڈری پار، بڑی اچھی لگتی ہے. بنا ڈارا جنت بات نعرے تکبیر، مگر مسلمانوں ایسے نہیں ملے گی جنت. وہ خدا کی رحمت ہے بخش دے، لیکن شریعت بھی تو اپنی جگہ ہے، قرآن بھی تو اپنی جگہ ہے نا میرے بھائی. اسے تھوڑی جھٹلایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ نہیں جھٹلایا جا سکتا نا. تو مجھے بتاؤ جنت کیسے ملے گی؟ ایک شخص 200 سال عبادت کر کے گیا. کتنے سال؟ زور سے بولیے. 200 سال عبادت کر کے مر گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا جہنم میں گیا. کہاں گیا ہوں؟ جہنم میں. کیوں؟ تو نے تو نمازیں پڑھی تھیں، بڑے اچھے کام کیے تھے. کہنے لگا سارے کام کیے تھے، سارا نام آیا، مال اچھا نکلا تھا، بس ایک جگہ پھنس گیا. کہاں؟ کہنے لگا ایک بار بس میں گھر سے باہر نکلا تھا، کوئی دوشیزہ، کوئی لڑکی، کوئی عورت، کوئی خاتون بے پردہ جا رہی تھی، بس میں نے اس کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، بڑی خوبصورت، اس پر میری نگاہ پڑ گئی. وہ نگاہ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. اس نگاہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. مجھے بتائیے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور اللہ چاہے تو پھر پکڑ بھی کر لے. چھوٹی سی بات ذرا غور کریں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ سوچ کر نہ چھوڑا کرو یہ چھوٹی ہے، بلکہ کر لیا کرو، کیا پتہ وہ کام آ جائے. اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ سوچ کر نہ کیا کرو کہ یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، کیا پتہ اسی پہ پکڑ ہو جائے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگوں تم چاہتے ہو میرا گھر محفوظ رہے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہارا گھر محفوظ رہے گا. اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، انشاءاللہ تمہارا گھر محفوظ رہے گا. اور تم نے اپنے آپ کی حفاظت نہ کی تو کان کھول کے سنو، پھر نبی فرماتے ہیں بدلہ تمہارے گھروں سے دیا جائے گا. ایک شخص ہے 70 سال کا بوڑھا ہے، 70 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہو گئی، ایک ہی اولاد تھی، وہ بھی جوان بیٹی تھی. 70 سال کی عمر، ایک بیٹی، وہ بھی جوان، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بیٹی جوان. ایک دن محنت کرنے، مزدوری کرنے گیا، خالی ہاتھ آ گیا، کسی نے اسے کام نہ دیا. سن لو تھوڑی دیر، سن لو تھوڑی دیر، سن لو میرے بھائی، سن لو، بات نہ کرو. جو جا رہا جانے دیجئے، اس کو نہ روکیے، مگر جو بیٹھے وہ سن لو، بس سن لو.
دیکھنے قاری نعیم صاحب یہ حال ہے. حالانکہ یہ جملے میرے آپ کو بھی شاید برے لگے ہوں گے، لیکن تقریر کا وقت وہی تھا، 11 بجے کراتے بعد میں نعت پڑھا. آپ نے یہ غلط فیصلہ تھا. اور اس کے بعد میں جتنے چاہو سنو، جتنا چاہو انعام دو، جتنی چاہو فرمائش کرو، ساری فرمائش. شاعر بھی کہتا توجہ ہے توجہ ہے توجہ، جب تک ختم نہیں ہو جائے جب تک چھوڑتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے آپ مجھے انعام نہ دے، مجھے سن لیں، یہی میرا انعام ہے. یہ قاری نعیم صاحب قبلہ نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا. یہ جلسہ سجانا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ بڑی محنت کا کام ہے. لوگوں جلسے آسان نہیں ہوتے، اب اور مشکل جلسے کرانا. اللہ کرے کہ 4 لوگوں نے اگر اپنی حفاظت کر لی، اپنا نفس قابو میں کر لیا، تو میری تقریر کرنے کا مقصد حل ہو جائے گا. لوگوں اگر ایک نوجوان نے توبہ کر لی، کسی جوان نے توبہ کر لی، تو خدا کی قسم جلسے کا مقصد حل ہو جائے گا. اب مقصد خالی نمازوں کا نہیں ہے، ٹارگیٹ روزے رکھنے کا نہیں ہے، ٹارگیٹ یہ ہے کہ عیاشیاں ختم ہوں. یہ ہمارے ذہنوں میں جو بھرا پڑا ہے خدا، موبائل چلا رہے ہیں، ننگی ننگی تصویریں ہر وقت سامنے آ رہی ہے، ذہن گندا ہوا پڑا. ذہن صاف ہونا ضروری ہے. جب تک ذہن صاف نہیں ہوگا، کتنی بھی نماز پڑھ لے گا، کھڑا مسجد میں ہوگا، ذہن گندگی میں ہوگا. اس لیے کہ ذہن کو جانے کے لیے رکشا نہیں لگتی ہے، آٹو نہیں لگتی ہے کہ آٹو کرنا پڑے گا وہاں جانے کے لیے. ذہن شراب کھانے میں جانے کے لیے فری میں چلا جاتا ہے، یا آٹو میں بیٹھ کے جاتا ہے ذہن. مجھے بتائیے کہیں بھی جائے گا اس ذہن کو، چاہے مکہ شریف پہنچا لو یا چاہے شراب کھانے پہنچا لو، فری میں چلا جائے گا. اور جیسا ذہن بنا لو گے ویسا ہی بن جائے گا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، یوٹیوب اور ذہن میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک. نوجوانوں سنو، یوٹیوب اور ذہن دونوں ایک ہے. کیسے؟ یوٹیوب پہ جو چیز سنو گے، جیسے آپ تقریریں سنو تو تقریر خود بخود آتی رہیں گے. انڈیا کے مولویوں کی سنو گے تو پاکستان کو خود بخود آنے لگیں گے. یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جو چیز سنو گے خود بخود. پھر تو یہ یوٹیوب کھولو گے اور تقریر رکھی ہوگی سب سے پہلے. گانا سنو گے تو گانے آتے رہیں گے نئے پرانے. ایسے ذہن ہے، اگر دین کا بات سوچو گے تو خود بخود دین کی باتیں آتی رہیں گی، اور اگر حرام باتیں سوچو گے، خرافاتیں سوچو گے تو خود بخود خرافاتیں آتی رہیں گی. یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں. جو مینڈو کا کٹیا نا، مینڈو کا اس مینڈ کو کاٹ لے گا تو دوسری کا آگا اس والے کھیت کی دھورے اور صاف نہ کریں، اس کے اور کر کے آؤں گا. بعض تو سحری کھا کے پھاوڑا لے کے چلا گیا، ایک جگہ تو جنگ ہو گئی. جنگ کیا ہوا؟ بولے سحری کھاتے ہی میری مینڈ کاٹ لی اس نے، ظالم نے. تو ذہن میں چل رہا تھا. ذہن میں جو ہوگا وہی بات آئیں گے. اس لیے دین ذہن میں رکھو تاکہ دین میں خود بخود آتا رہے تمہارے ذہن میں. دین رکھو ذہن میں، نیک باتیں رکھو ذہن میں، مسئلے مسائل رکھو، قرآن رکھو، حدیث رسول رکھو، لوگوں صحابہ کی زندگی رکھو، مصطفیٰ کی زندگی رکھو، تاکہ تمہاری زندگی بھی نیک ہوتی چلی جائے. 70 سال کا بوڑھا جوان بیٹی گھر میں، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی. غریب تھا، اتنا پیسہ نہیں تھا کہ بیوی کا علاج کرا لے. اتنا پیسہ بھی نہیں تھا جو بیوی کا علاج کرا لے. مزدوری کرنے گیا، کسی نے کام ہی نہ دیا، بڑھاپے کی وجہ سے آگے آ کے رونے لگا. بیٹی نے پوچھا او میرے باپ تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا او بیٹی کیا بتاؤں، تیری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے، چاہتا تھا کہ مزدوری کر کے چند سکے ملے تیری ماں کا علاج کراؤں، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے آج تو کسی نے کام بھی نہ دیا. یار جوان بیٹی تھی، بیٹی ہو یا بیٹا، ماں باپ کا تو ظاہر سی بات ہے محبت ہوتی ہے یار، اور بیٹی کے دل میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. رات کو بوڑھا باپ تو بستر پہ لیٹا، مگر بیٹی کو نیند نہ آئی، تڑپتی رہی، مولا کاش اگر میں جوان ہوتی تو آج مزدوری کرنے میں نکل پڑتی، اپنی ماں کے لیے سہارا بن جاتی، باپ کا سہارا بن جاتی. لیکن کیا کروں، میں ایک لڑکی ہوں، میں کھلے عام کوئی محنت نہیں کر سکتی، کیا کروں، اپنی ماں کا علاج کیسے کراؤں؟ رات بھر بیٹی کو ان جملوں نے، اس خیال نے سونے نہ دیا. صبح ہوئی، ذہن میں بیٹی کے غلط خیال آ گیا، یہ جوانی ہے اپنی ماں پہ قربان کر دوں گی، صبح کو بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلوں گی اور اپنی عزت کی بولی لگاؤں گی. کوئی تو ہوگا جو میری عزت کا خریدار بنے گا، چند سکوں میں کوئی میری عزت کا خریدار بنے گا، انہی سکوں سے ماں کا علاج کراؤں گی. جوان بیٹی ذہن میں غلط خیال لیے ہوئے گھر سے بناؤ سنگار کر کے بازار میں نکلی. اس جگہ جا کے کھڑی ہو گئی جہاں اوباش لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا.
جہاں سٹے باز چواری شرابی لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا، بازار میں ایسی مقام پہ جا کے کھڑی ہو گئی. آج باپ کی عزت کو داؤ پہ لگانے آ گئی، آج خاندان کی عزت کو داؤ پہ لگانے آ گئی، آج اپنی جوانی کا سودا کرنے کے لیے آ گئی، آج اپنے حسن کا سودا کرنے کے لیے آ گئی. لوگوں ماں کا بیماری نہ دیکھی گئی، اس سے باپ کا بڑھاپا نہ دیکھا گیا. وہ جلسے میں آنے کان اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سن لو، اگر کسی کی جوان بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی معقول کاروبار نہیں ہے، تو یہ جملے میرے کان کھول کے سن لو، خاموشی سے اس بوڑھے کی مدد کر دیا کرو تاکہ اس کی بیٹیوں کو غلط راستے پہ چلنے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے، تاکہ اس کی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے. اگر جوان بیٹا نہیں ہے، کوئی صحیح کاروبار نہیں ہے، بیٹی ہی بیٹی ہے، تو خاموشی سے اس بوڑھے باپ کی مدد کی. یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. اور ہو سکتا تو زکوٰۃ بھی دے دیا کرو ایسے کو خاموشی سے. اگر غریب ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں. لوگوں خاموشی سے مدد کرو اس کی، جتنی ہو سکتا مدد کرو. انشاءاللہ یہ مدد کرنا تجھے جنت میں لے جائے گا. ایک بات بتا، پیٹ کو تو کھانا چاہیے نا، اور جسم کو کپڑا چاہیے. جب بھائی نہیں ہے، کوئی باپ بوڑھا ہو گیا تو پھر بیٹی باہر نکلے، پھر اس کو پردہ اور بے پردہ بیچاری کیا کرے گی؟ پھر وہ نکلے گی، کمائے گی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی. آج میرا معاشرہ بڑا خطرناک ہو گیا، میرا معاشرہ اتنا خطرناک ہو گیا، میں تو ترس ہی نہیں آتا. ہم تو اگر کسی غریب باپ کی بیٹی سے بھی شادی کی بات کرتے ہیں تو ڈیمانڈ کر لیتے، یہ بتا کہ چل غریب تو ہے مگر پھر بھی بتا کیا دے گا. ہائے ہائے، ذہن میں اس بیٹی کے خیال آیا، اس جوانی کو آج بیچ دوں گی، بازار میں چند سکوں میں ماں کا علاج کراؤں. نکلی، نکل کے بازار میں جا کے وہاں کھڑی ہو گئی جہاں شرابی اور اوباش لڑکوں کا تانتا لگا رہتا تھا. ایک آواز لگائی، آؤ کوئی ہے جو آج میرے حسن کا خریدار بنے گا. ہائے ہائے ہائے، آج ایک بوڑھے کی عزت سرے بازار کھڑی ہے. 70 سال تک جس نے اپنی عزت کو سنبھال کے رکھا تھا، آج وہ عزت سرے بازار کھڑی ہے. لوگوں نگاہ اٹھا کے اپنے محلے میں، اپنی بستی میں دیکھ لیا کرو، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس کمانے کے حالات نہیں ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی بچیوں کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. آ گیا اور تھوڑے اپنے خرچے ہاتھ روک کے کر لو، مگر اس کی جوان بیٹی کے لیے کپڑوں کا انتظام کرا دو. یہی اسلام ہے میرے بھائیو، یہی اسلام ہے. بازار میں آواز لگائی، آؤ کون ہے جو میری عزت کا خریدار بنے گا، آؤ کون ہے جو میری زلفوں کا خریدار بنے گا. لوگوں حیرت کی بات، میں وہ بات بتا رہا ہوں جسے آپ کا ذہن قبول نہیں کرے گا مگر قبول کرنا پڑے گا. لڑکی کو اعلان کرتے کرتے، آواز لگاتے لگاتے، بولی لگاتے لگاتے صبح سے شام ہو گئی. اس کے جسم کو خریدنا، اس کی عزت کو خریدنا تو دور کی بات، کسی بھی لڑکے نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا. یار ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اور یہ اعلان نمازیوں میں جا کے نہیں کیا تھا اس نے، نا اس نے حاجیوں میں جا کے نہیں کیا تھا، نا ان میں جا کے کیا تھا جن کا دن اور رات کام جسموں کو کھیلنا، جسموں کے ساتھ، اور غیر عورتوں کے جسموں کو استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ان میں جا کے اعلان کیا تھا. پھر بھی کسی نے نگاہ اٹھا کے نہیں دی. بولو حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جب اللہ حفاظت کرے تو کس مائی کی لال کی طاقت ہے کہ اس کا بال بائکا کر سکے؟ اگر اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے تو اللہ دشمنوں میں حفاظت کرتا، اگر اللہ حفاظت کرنے میں آ جائے تو اللہ عیاشوں میں اوباشوں میں حفاظت کرتا. او لوگوں، صبح سے شام ہو گئی، کسی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، کسی نے بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. شام ہوئی، خالی ہاتھ اپنے گھر واپس چلی گئی. جیسے ہی خالی ہاتھ گھر میں واپس گئی، اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، باپ نے دیکھا کہ نوجوان بیٹی آئی ہے. باپ کی آنکھ میں آنسو تھا. باپ کھڑا ہو گیا، او میری بیٹی تو کہاں چلی گئی؟ پورا دن تجھے میری نگاہیں تلاش کرتی رہی، کبھی دروازے پہ جاتا تھا، کبھی گھر کے اندر میں بیٹھ جاتا تھا. او میری بیٹی تیرا کہیں پتہ نہیں ملا تھا. آج میں بڑا پریشان تھا، گھبرا گیا تھا. او میری بیٹی بنا بتائے تو صبح کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اتنا کہنا تھا. لوگوں کان کھول کے سنو، بیٹی کی چیخ نکل گئی.
باپ کے گلے سے لگ گئی، چیخ مار گئے۔ باپ نے کہا کیا بات میری بیٹی روتی کیوں ہے؟ کہنے لگی باپ رونے کی بات یہ ہے جس عزت کو تو نے 70 سال سنبھال کے رکھا تھا، آج اس عزت کی میں نیلامی کرنے بازار میں چلی گئی تھی۔ جس عزت کو تو نے 70 سال کمایا تھا، آج اس عزت کو لٹانے کے لیے میں بازار میں چلی گئی تھی۔ مجھ سے تیرا بڑھاپا نہ دیکھا گیا، مجھ سے ماں کی بیماری نہیں دیکھی گئی۔ صبح ہی صبح بازار میں جسم بیچنے گئی تھی، عزت کو بیچنے گئی تھی، مگر میرے باپ، میں حیرت میں ہوں ابھی تک۔ صبح سے شام تک بازار میں اعلان کرتی رہی، آؤ میری کون عزت کا خریدار بنے گا، آؤ کون میرے جسم کا خریدار بنے گا، مگر میرے باپ صبح سے شام تک مجھے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کسی نے نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا۔ 70 سال کے بوڑھے نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بیٹی اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں تیرے بوڑھے باپ کا کمال، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، سنو سنو، اس میں تیرا کمال نہیں ہے بیٹی، اس میں تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے۔ کہنے لگی او باپ، تو تو گھر کے اندر بیٹھا تھا، بازار میں تیری بیٹی کھڑی تھی، تو تو گھر کے اندر تھا، بازار میں تیری بیٹی تھی، اس میں تیرا کمال کہاں سے آ گیا؟ لوگوں 70 سال کا بوڑھا باپ لرزتی ہوئی آواز میں بولا میری بیٹی میرا کمال اس لیے ہے کہ تیرا باپ جب سے جوان ہوا ہے بڑھاپے تک، آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ جب میں نے کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے تو میرا ایمان کہتا ہے میری بیٹی کو بھی کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب میں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے تو اللہ میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں اپنی حفاظت کرو، اللہ تمہارے گھروں کی حفاظت کر دے گا۔ بس 5 منٹ اور سن لیں اور بات ختم کر دوں۔ 1 گھنٹہ میری تقریر ہو گئی اور 1 گھنٹہ ہی بس مجھے بولنا بھی تھا، بہت لمبی تقریر ہو گئی۔ اس ماحول کے حساب سے لوگوں 5 منٹ اور میری تقریر ختم۔ ام سلمہ کہتی ہیں عثمان بن طلحہ کی نگاہیں جھکی ہیں۔ عثمان بن طلحہ کی کیا ہے نگاہیں؟ جھکی ہیں، کھڑے ہیں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا بہن ام سلمہ یہ بتا اتنی رات میں تو مکہ چھوڑ کے یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ جنگل میں بہن کیسی بیٹھی ہے؟ لوگوں سنو، ام سلمہ نے کہا او بھائی عثمان بن طلحہ بات یہ ہے میں نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اور مکہ والوں نے میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اب قدم واپس مکہ کی طرف نہیں مجھے بڑھانا ہے، اب مجھے مدینہ جانا ہے، اب مجھے نبی کی نگری جانا ہے، وہی میرا شوہر ملے گا اور وہی نبیوں کا سردار ملے گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا او میری بہن مجھے کام تو کچھ اور تھا لیکن اب پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تجھے مدینہ پہنچاؤں گا، اس کے بعد اپنا کام کروں گا۔ میرے اونٹ کی کمر پہ بیٹھنا۔ اونٹ کی کمر پہ بٹھا لیا ام سلمہ کو، اونٹ کی رسی پکڑ کے عثمان بن طلحہ آگے آگے، اونٹ پیچھے پیچھے۔ یہ تقریباً 450 کلومیٹر کا راستہ ہے مکہ سے مدینہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں 450 کلومیٹر اونٹ سے کتنی دیر میں طے ہوا ہوگا؟ کہتی ہیں ایک بار بھی عثمان بن طلحہ نے مجھے نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ آگے آگے چل رہے تھے اونٹ کی رسی پکڑ کے اور اونٹ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، ایک بار بھی مڑ کے تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مذہب اسلام میرے بھائی۔ اور نوجوانوں وعدہ کرو، توبہ کرو کہ مولا اپنی نگاہ کا استعمال کبھی غلط جگہ نہیں کریں گے، اس نگاہ کو کبھی غلط کسی کی بیٹی پہ نہیں ڈالیں گے۔ اگر اس نگاہ کو اٹھائیں گے تو والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنے کے لیے اٹھائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اگر والدین کا چہرہ محبت سے دیکھو تو محبت سے ایک بار چہرہ دیکھ لو والدین کا نا تو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 100 بار چہرہ دیکھو نا والدین کا محبت سے پیار کی نگاہ سے تو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ عثمان بن طلحہ اونٹ کی لگام پکڑ کے مدینہ لے آئے اور مدینہ لا کر کے مسجد نبوی کے دروازے پہ اونٹ کھڑا کر دیا۔
کھڑا کر کے عثمان بن طلحہ نے کہا اترو، تمہاری منزل آ گئی ہے، اترو، تمہاری وہ جگہ آ گئی جہاں آنا چاہتی ہو، یہی مسجد نبوی ہے، یہی آمینہ کے لال ملیں گے، یہی تمہارے شوہر نامدار ملیں گے۔ لوگوں ذرا غور کرو، ام سلمہ اتری ہے، کیا دیکھا؟ آمینہ کے لال کھڑے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال اپنے صحابہ کو کچھ بتا رہے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، ام سلمہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، سارے صحابہ کو دیکھا۔ لوگوں ذرا غور کرو، مصطفیٰ کے مکھڑے کا دیدار کیا اور دیکھا کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ نگاہیں شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی، لوگوں نے نگاہ اٹھایا لیکن سارے صحابہ میں شوہر نظر نہیں آیا۔ ام سلمہ بڑی پریشان ہو گئی، جس شوہر کے اشتیاق میں یہاں تک آئی تھی، جس سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں تک آئی تھی، وہ شوہر نظر نہیں آتا۔ کسی کا دامن پکڑا، دامن پکڑ کے چہرے پہ چادر پڑی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ ام سلمہ پوچھتی ہے اس صحابی سے، بتاؤ یہاں میرا شوہر آیا تھا 1.5 سال پہلے ہجرت کر کے، 1.5-2 سال ہو گیا ہجرت کر کے آیا تھا، میرا شوہر نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا ہے؟ اس صحابی نے کہا، او ام سلمہ، تیرا شوہر 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ جیسے ہجرت کر کے آیا تھا ایک جنگ میں گیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا۔ یار بتاؤ، جس کا بیٹا مکہ والوں نے چھین لیا ہو، جس شوہر کے آسرے پر آئی ہو وہ شہید ہو گیا ہو، بتاؤ اس عورت کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں، اولاد بھی زندگی کا سہارا ہوتا، بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی، وہ بڑھاپے کی لاٹھی تو مکہ والوں نے چھین لی۔ اب سہارا یہ تھا کہ مدینہ میں جاؤں گی تو شوہر کا دامن مل جائے گا، اسی کے دامن میں زندگی گزار لوں گی۔ مدینہ میں جاؤں گی تو شوہر کا ساتھ مل جائے گا، اسی کے سہارے زندگی گزار لوں گی۔ مگر خبر ملی کہ شوہر شہید ہو گیا تو نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، چیخ نکل گئی۔ مصطفیٰ کی نگاہ اٹھی، اور جب نبی کی نگاہ اٹھتی ہے تو رب کی رحمت جھما جھم برستی ہے۔ نبی کی نگاہ اٹھی، کون خاتون ہے جو روتی ہے؟ اللہ اللہ، نبی نے بلا کے فرمایا، ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا شوہر آیا تھا ہجرت کر کے، آقا میں شوہر کی ملاقات کے اشتیاق میں یہاں تک آئی تھی، اسی تمنا میں یہاں تک آئی تھی، مکہ والوں نے میرا 2 سال کا بچہ چھین لیا، آقا اب میں یہ سوچ کے آئی تھی کہ شوہر کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، لیکن یا رسول اللہ مجھے تو یہاں آ کے خبر ملی ہے کہ شوہر شہید ہو گیا ہے، ایک جنگ میں شہادت کا جام پی لیا ہے، یا رسول اللہ اب زندگی کیسے گزرے گی؟ بیٹا مکہ میں رہ گیا، یہاں تنہا رہ گئی ہوں، آقا بنا شوہر کے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے، یا رسول اللہ۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی نے فرمایا، اے ام سلمہ پھر دوسرا نکاح کر لینا۔ عرض کرنے لگی، آقا ایک نکاح بڑی مشکل سے ہوا تھا، اب تو میرے پاس کچھ نہیں، خالی میری جان ہے، آقا اب کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ یا رسول اللہ اب یہ میرے پاس کوئی ایسا مال نہیں کہ جس کی بنیاد پہ کسی سے نکاح کر لیا جائے۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرا نبی جو فرماتا نکاح کو آسان کرو، میرے نبی نے کتنا آسان کر دیا نکاح کو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ام سلمہ کوئی نکاح نہیں کرے گا تو آمینہ کا لال تجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہے۔ اور نبی اگر کسی کو نکاح کا آفر دیں تو وہ کتنی خوش نصیب عورت ہوگی کہ جو نبی جس سے نکاح فرمائے۔ ام سلمہ سے میرے نبی نے نکاح فرما لیا۔ لوگوں، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ جہیز ہے، کچھ نہیں، تنہا اکیلی آئی تھی اور میرے نبی نے نکاح فرما لیا۔ کتنا آسان کر دیا ہے نکاح۔ اور یہی ام سلمہ ہے، بات ختم۔ یہی ام سلمہ ہے کہ جب میرے نبی نے حسین کی شہادت کے بارے میں بتلایا تھا اور مٹی دی تھی، جبریل نے میرے نبی کو مٹی دی تھی اور کہا تھا یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا اس دن تمہارے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی نے یہ مٹی ام سلمہ اپنی انہی بیوی کو دی تھی اور دے کے فرمایا تھا یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا کربلا میں میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ یہی ام سلمہ تھی۔ لوگوں، شادیوں کو آسان کرو، وقت پہ نکاح کرو، اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
آپ کی زندگی کے لیے تم چاہتے ہو کہ آئیڈیل کسے بنائیں تو کسی کو نہ بناؤ، آمینہ کے لال کو آئیڈیل بناؤ۔ نبی کھاتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی پہنتے کیسے تھے، نبی بات کیسے کرتے تھے، نبی تجارت کیسے کرتے تھے، نبی لوگوں سے رشتہ داری کیسے کرتے تھے، نبی کی شادیاں کرنے کا طریقہ کیا تھا، نبی نے ہجرت کیسے کیا تھا، نبی نے تعلیم کو کتنا فروغ دیا تھا۔ یہ ساری چیزیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مکمل تمہیں اپنے نبی کی زندگی میں مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، میرا مولا معاف فرمائے۔ لوگوں نے بڑی محنتیں کی اس جلسے میں، کمیٹی والوں نے، قاری ہمارے نعیم صاحب قبلہ نے بڑی محنتیں کی۔ اللہ ان کی محنتوں کو کئی گنا بڑھا کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مولا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔